اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ترتیب کے لحاظ سے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ البقرہ کا مطالعہ شروع کرتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ البقرہ کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ سورہ البقرہ مکی و مدنی قرآن کے پہلے گروپ کی پہلی مدنی صورت ہے۔ اس میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں، جو تیسرے پارے کے 8ویں رکوع تک ہے۔ اس سورت کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ پہلے 4 رکوع آیت 1 سے لے کر 39 تک میں مکی قرآن کا وہ جامع خلاصہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں موجود اہل یہود بنی اسرائیل پر پیش کیا، تاکہ یہود رشد و ہدایت حاصل کرتے ہوئے توحید و رسالت اور قیامت کے سچے عقیدے کی طرف پلٹ آئیں۔ اگلے 14 رکوع آیت 40 سے 152 میں براہ راست خطاب بنی اسرائیل مدینہ میں موجود یہودیوں سے ہے، جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی سابقہ امت بنی اسرائیل پر کیے گئے نہ صرف انعامات و احسانات گنوائے گئے ہیں، بلکہ ان پر عائد دینی پابندیوں کا بھی ذکر ہے کہ کس طرح ان سابقہ بنی اسرائیل کی حکمتولیوں نعمتوں کی ناشکری، بدعملی اور توحید و رسالت سے دوری جاری رہی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتا رہا۔ قرآن کے اس حصے میں مقصود ربی یہ ہے کہ یہودیوں کی مدینہ میں آباد موجودہ نسل اپنی غلط روش دین سے دوری کو ترک کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہوئے دین محمدی اختیار کر لیں، جو دین فطرت اور ہدایت یافتہ پہلے انبیاء اور رسل علیہم السلام کا بھی بتایا ہوا صراط مستقیم ہے، لیکن دین اسلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پورے دین کو جامع شکل میں قرآن میں شامل کیا گیا ہے۔ لیکن مدنی یہود نے بھی اپنے اسلاف کی طرح اپنی بے راہ روی اور سرکشی جاری رکھی، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بوجھتے غرور و تکبر اور انا کی تسکین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہ کی اور دشمن بن بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی باوجود بنی اسرائیل کی احسانات کی ناشکری اور سرکشی کے نبوت کا تاج بنو اسحاق علیہ السلام کی بجائے بنو اسماعیل علیہ السلام کے سر پر سجانے کا فیصلہ فرما چکا تھا۔ اس لیے قرآن کے اس حصے میں موجود بے راہ رو یہودیوں کو ان کی فضیلت، انبیاء علیہ السلام کی نسل فضیلت یعنی انبیاء علیہ السلام کی نسل ختم کرنے کی وعید دی گئی، اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفرازی عطا کرنے کا بیان ہے، جس کے نتیجے میں بیت المقدس سے قبلہ بدل کر خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کرنے کا حکم ربی بھی اسی حصہ قرآن میں ہے۔ اس کے بعد اگلے 22 رکوع آیت 153 سے 286 تک میں براہ راست اہل ایمان کو خطاب اور ہدایات ہیں، جس میں توحید و رسالت اور قیامت کے عقیدہ پر پختہ طور پر قائم رہنے کے لیے دین اسلام کے عملی، اسلامی اور معاشرتی قوانین نہ صرف بتائے گئے ہیں، بلکہ ان قوانین کی پابندی کا بھی سختی سے حکم ہے۔ سورت کے اس جائزے کے بعد اب اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔
یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے۔ یہ کتاب اللہ سے ڈرنے والوں کی رہنما۔ تفسیر اس کی کچھ یوں ہے، یہ صورت حروف مقطعات الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس کتاب مبین کے علم کے خلاف اپنے علم اور عقل کے گھوڑے نہ دوڑانا۔ اس میں پوشیدہ علم و معرفت کے خزانے میرے اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے، یہ بھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی حقانیت اور لا ریب ہونے کی سند اتاری ہے۔ اس سند کے ساتھ کسی دوسری آسمانی کتاب کا نزول نہیں ہوا۔ اسی کتاب مبین کی اطلاع تورات اور انجیل میں دی گئی کہ بنی اسماعیل سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے اور ان کو ہم ایک آخری آسمانی کتاب بھی عطا کریں گے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، یعنی اس میں موجود علم و معرفت کے خزانوں کو کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت کا سبب ہے، یا یہ کہ اس کتاب میں موجود علمی خزانے متقین کے لیے ہیں۔ متقین وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان ان کے بعد خود خیر کو اپناتے ہیں اور شر سے بچتے ہیں، جیسے تمام اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم بالخصوص عشرہ مبشرہ ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہوئی اور جو کتابیں آپ سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں، سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں۔ اس کو کچھ یوں بیان کیا گیا، یہ 3 سے 5 آیات پر یہ کتاب ہے، سورہ بقرہ کی یہ پہلی 3 سے 5 آیات پر کتاب ہے یہ۔ اس میں ہدایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے اور فلاح کامیابی سے منزل مقصود پر پہنچنا ہے۔ ہدایت اور فلاح پانے والوں کی درج ذیل نشانیاں بتائی گئی ہیں، جس کے لیے نہ صرف مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے بلکہ یہود مدینہ کو بھی تاکید اور یاد دہانی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1 ہے وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائیں، یعنی بغیر دیکھے اللہ کو وحدہ لا شریک اور معبود برحق مانتے ہیں، نعمت کی ہر عطا کو بھی اللہ ہی کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اسی کا شکر بجا لاتے ہیں۔ ایسے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہر بات پر اپنے افعال خمسہ سے دیکھے والے معاملات سے بھی زیادہ پختہ یقین رکھتے ہیں، یعنی انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے تمام حقائق بھی سامنے ہوں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دیتے ہیں۔ نمبر 2 یہ ہے وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ انہیں عطا کیا گیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں رزق سے مراد صرف دولت نہیں بلکہ علم، خیر، بھلائی، جان و مال اور وقت وغیرہ بھی رزق کے زمرہ میں آتے ہیں۔ نمبر 3 ہے وہ لوگ، یعنی یہ ہدایت والے وہ لوگ، یہ ان کی نشانیاں گنائی جا رہی ہیں، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسولوں پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جو ان پر نازل کیا گیا، یعنی ان پر بھی ان کا ایمان ہے۔ انبیاء رسل علیہ السلام، فرشتے، آسمانی کتابیں
اور دوسری اشیاء ضروریات جن سے انسان فائدہ اٹھاتا آیا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ذہنی و اخلاقی تربیت اور فائدہ حاصل کرنے کے وسائل میں شامل ہے، جو وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ انسانوں پر نازل کرتا رہا ہے۔ ان وسائل پر ایمان لانا کہ یہ تمام وسائل اللہ تعالیٰ ہی کے مہیا کردہ ہے اور ہمیشہ سے وہ کر رہا ہے، مہیا کر رہا ہے۔ اللہ کی توحید کے اقرار، یہی اللہ کی توحید کے اقرار کا ذریعہ ہے۔ نمبر 4، وہ لوگ جو قیامت اور یوم حساب پر پختہ یقین رکھتے ہیں، یعنی اگر قیامت اور یوم حساب پر انسان کا یقین نہ ہوتا کہ ایک دن اللہ کے حضور پیش ہو کر حساب دینا ہے، تو انسان بے راہ روی کی طرف راغب ہو جاتا اور اس کے اعمال کی درستگی قائم نہ رہتی، جس سے اسلام کی روح اور اساس مسخ ہو جاتی۔ پہلا گروہ متقین کا ہے۔ متقین ہی ہدایت یافتہ اور بلائی کے حقدار ہیں۔ یہی لوگ کلمہ سلیم رکھنے والی ایک ایسی جماعت ہے جس نے قرآن اور حامل قرآن حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو صدق دل سے تسلیم کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ یہ نہایت مبارک اور مقدس نفوس پر مشتمل ایک پاکیزہ اور اعلیٰ جماعت ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے۔ وہ ایمان نہیں لانے والے، اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت نمبر 6 اور 7 ہے۔ اس میں دوسرے گروہ کفار کا ذکر ہے جو داعی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننے، پہچاننے اور سمجھنے کے باوجود خاندانی غرور اور تکبر، ہٹ درمی، تعصب اور حسد کی وجہ سے کفر پر اڑے رہے۔ یہ اشارہ سرداران مکہ کفار کی طرف ہے جو باطنی نجاست اور خباثت کی وجہ سے حق کو پہچاننے کے باوجود نہ مانے اور ان کے عقل و شعور اور کانوں پر مہر ثبت کر دی گئی۔ وہ گمراہی کے گٹا ٹوپ اندھیرے میں ہیں اور انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ صدق اللہ العظیم۔